السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ امریکہ کی کیلیفورنیا میں ہندو مندر میں توڑ پھوڑ، ہندوستان نے کی سخت مذمت، مجرموں کے خلاف کارروائی، عبادت گاہوں کی حفاظت کی اپیل۔ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے وفد قطر بھیجنے کا کیا اعلان، دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کا آغاز کل سے دوحہ میں ہوگا شروع۔ شام میں جھڑپیں جاری، اب تک 1000 سے زائد افراد ہلاک، عوام سے پرامن رہنے شام کے عبوری صدر احمد اشرعق نے کی اپیل۔ ایران بدمعاشی کرنے والے ممالک کے مطالبات تسلیم نہیں کرے گا، ٹرمپ کے خط پر خامنہ ای کا سخت رد عمل۔ فلسطین کی حمایت میں انوکھا احتجاج، لندن کے مشہور بگ بین ٹاور پر ایک نوجوان فلسطینی پرچم لے کر چڑھ گیا۔ اور آسٹریلیا کے مشرقی ساحل پر طوفان الفریڈ کے باعث شدید بارشوں نے بڑے پیمانے پر مچا دی تباہی۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ہندوستان نے امریکہ کے کیلیفورنیا میں ایک ہندو مندر میں توڑ پھوڑ کی سخت مذمت کی ہے اور امریکی انتظامیہ سے مجرموں کے خلاف کارروائی کرنے اور عبادت گاہوں کی حفاظت کی اپیل کی ہے۔ اس واقعے کے بارے میں میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ہم نے کیلیفورنیا کے چینو ہلز میں ایک ہندو مندر میں توڑ پھوڑ کی خبریں دیکھی ہیں۔ ہم اس طرح کی گھناؤنی حرکتوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم مقامی قانون نافذ کرنے والے افسران سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کارروائیوں کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور عبادت گاہوں کی مناسب حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جنوبی کیلیفورنیا میں ہندوؤں کے سب سے بڑے مندروں میں سے ایک شری سوامی نارائن مندر کو ہفتے کی رات نشانہ بنایا گیا، جس کی دیواروں پر ہندو مخالف نعرے تحریر تھے۔ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے وفد قطر بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کا آغاز کل سے دوحہ میں شروع ہونے کی توقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندوں ویٹوکوف بھی قطر میں ہونے والے مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ دوسری طرف حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر بات چیت شروع ہونے کے مثبت اشارے ملے ہیں۔ امریکی عہدیداروں سے اس لیے ملنا چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ قبل ازیں اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا کہ غزہ جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے میں توسیع کی جائے، تاہم فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے اسرائیل کا پہلے مرحلے میں توسیع کا مطالبہ مسترد کر دیا تھا۔ شام میں سیکیورٹی فورسز اور بشار الاسد کے حامیوں کے درمیان جھڑپوں میں اب تک 1000 سے زائد افراد ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ بدترین فرقہ وارانہ فسادات کے نتیجے میں سینکڑوں ہلاکتوں کے بعد شام کے عبوری صدر احمد اشرع نے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں قومی اتحاد اور امن کا مظاہرہ کرنا ہے اور ہم سب مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ ملک کے ساحلی علاقے الزاقیہ میں عبوری حکومت اور معزول صدر بشار الاسد کے حامیوں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، جن میں اب تک ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 1000 بتائی جا رہی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ ایران بدمعاشی کرنے والے ممالک کے مطالبات تسلیم نہیں کرے گا۔ گزشتہ دنوں امریکی صدر کی جانب سے بات چیت سے متعلق خط بعد میں اپنے پہلے رد عمل میں ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ بدمعاشی کرنے والے کچھ ممالک مسائل حل کرنے نہیں بلکہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے بات چیت پر زور دیتے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ ایران ایسے ممالک کے مطالبات قطعی تسلیم نہیں کرے گا اور اپنے میزائل پروگرام کے خاتمے کے مطالبات بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو خط لکھا تھا، جس میں جوہری معاہدے کے لیے بات چیت کی دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ یہ ایران کے لیے بہتر ہوگا، دوسری صورت میں ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ لندن کے مشہور بگ بین ٹاور پر ایک نوجوان فلسطینی پرچم لے کر چڑھ گیا۔ فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے نوجوان نے فلسطین کی آزادی کے نعرے بھی لگائے۔ برطانوی پارلیمنٹ اور ویسٹ منسٹر پیلس کے قریب واقع بگ بین ٹاور کے اطراف کی سڑکیں بند کر دی گئی۔ وہیں دوسری جانب فلسطین میں امن کے حامی فلسطینی پرچم لے کر پارلیمنٹ کے اطراف پہنچ گئے۔ آج پارلیمنٹ کے تمام ٹور منسوخ کر دیے گئے۔ پارلیمنٹ کے قریب ویسٹ منسٹر ٹیوب اسٹیشن کا ایک راستہ بھی بند کیا گیا ہے۔ ایران نے 11 لاکھ افغان مہاجرین کو ملک سے بے دخل کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایران نے
11 لاکھ مہاجرین کو ملک سے بے دخل کر دیا ہے، اور اس حوالے سے ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے کہا کہ مزید افغان مہاجرین کو جگہ دینے سے قاصر ہیں، جبکہ سرحدوں کی نگرانی سخت کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب افغانستان کی طالبان حکومت نے پاکستان اور ایران سے افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل کو زبردستی کے بجائے منظم طریقے سے انجام دینے کا مطالبہ کیا۔ آسٹریلیا کے مشرقی ساحل پر طوفان الفریڈ کے باعث شدید بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ طوفان الفریڈ نے ریاست کوئنز لینڈ اور نیو ساؤتھ ویلز میں تباہی مچائی ہے، جہاں طوفانی ہواؤں کے باعث درخت اکھڑ گئے ہیں اور متعدد عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق کوئنز لینڈ میں 3 لاکھ سے زائد گھروں اور کاروباری مراکز کی بجلی منقطع ہونے سے 7.5 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق امدادی کارروائیوں کے لیے آنے والے 2 فوجی ٹرک آپس میں ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں 36 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایمرجنسی سروس کے مطابق نیو ساؤتھ ویلز میں 16,000 سے زائد لوگوں کو انخلاء کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک تقریب سے خطاب میں ان کے پسندیدہ کرکٹرز کی تعریف کی۔ جے شنکر نے ماضی میں کھیلوں کے بارے میں بھی تقریب کے شرکاء کا واقف کروایا۔ اولڈ ٹریفورڈ میں بات کرتے ہوئے ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے انکشاف کیا ہے کہ وہ انگلینڈ کے تیز گیند باز جیمز اینڈرسن کرکٹر کی تعریف کیوں کرتے تھے۔ Occasional test matches, we had very few of them those days, was to really listen to English county matches or follow it on the newspaper. And, for me, the moment we said Old Trafford, Lancashire, the first name which came to my mind was Brian Stamm. I didn't know till I came here that one of the ends was named after him. And I was even more pleased to discover that the other end was named after a person who I once, in a rapid fire was asked 5 cricketers I admired the most in the world, and Jimmy Anderson is one of them. Because, for me, someone who can take that load over such a long period, I'm beginning to identify with him. So it's really, wonderful to be here. And of course, in India, we all know this as place where Tendulkar's first century happened. And I was so glad today you brought up Farooq Engineer. Because again, not one, like anything in life, one needs to remind people of talent, of greatness, of great moments. And he was someone really special. In fact, they would say in India that when Farooq Engineer appealed, 120,000 other people did, and you got the decision you wanted. But there are many other associations really with Old Trafford. I won't talk of recent matches for Stuart Broad and India. There are some other memories there. But one of them is the World Cup in '83. And I had the pleasure some months ago of releasing the memoirs of Mahinda Ramannath, who was the vice captain of that team. And many members of that '83 team turned up for that occasion. Both the book itself and the talk, the conversation that followed, there was so much one learned about what was happening on the field, in the dressing room, and it reminded me of politics. That, you wanted to know really how did that decision get to be taken? What was in people's minds when they took that particular call? And I've always been fascinated by the analogy, by the connection between. ٹیم انڈیا اپنے چیمپئنز ٹرافی فائنل کی تیاری کر رہی ہے۔ دنیا بھر کے شائقین جوش اور جذبات سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک پرجوش مداح نے کہا کہ اس بار روہت شرما ضرور ٹرافی اٹھائیں گے۔ دریچنا ایک اور حامی شانتی پریا گوئل نے اس جذباتی لمحے کی یاد تازہ کی جب ہندوستان نے بارباڈوس میں ورلڈ کپ جیتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے بارباڈوس میں ورلڈ کپ جیتا تھا تو مجھے ہنسی آئی تھی۔ آج میں بھی ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں۔ ہمیں آج چیمپئنز ٹرافی جیتنے کی ضرورت ہے۔ India with Pakistan last year, they take the Pakistan jeetega. This time the India with New Zealand, the big final, very emotional. Definitely the trophy left the Rohit Sharma.
Thank you. You know, last time India won Champions Trophy was under Dhoni. Yeah, under Dhoni. And now I think you have to repeat history. Yeah, okay. He's a student. He's a MS student. Definitely take the trophy. It's a big emotional. I think how many players in the last ODI? I don't think. Suddenly someone plays the retirement. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, मतलब जैसे मेरे बारबाडोस में रोंगटे खड़े थे, मैं वहाँ था वर्ल्ड कप जब हमने जीता था, तो आज बिल्कुल सेम वही क्लास, वही तरीका, वही गर्माहट सब कुछ है कि यहाँ से चैंपियंस ट्रॉफी जीत के लेके जानी है. आज आपको लगता है कौन होंगे टॉप परफॉर्मर भारत की तरफ से और क्यों? मेरे को ऐसा लगता है ऐसा शुभमन गिल को आज एक मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि रोहित और विराट का मुझे लगता है ये लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी होगा, तो आगे हमारे को नेक्स्ट जनरेशन को क्रिकेट लेके जाना है. तो मेरे को लग रहा है शुभमन गिल और अक्षर पटेल और वरुण के पास. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर. अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, हिंदुस्तान ने की सख्त मजम्मत, मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई, इबादत गाहों की हिफाजत की अपील. इसराइल ने गाजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए वफ्द कतर भेजने का किया ऐलान, दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत का आगाज कल से दोहा में होगा शुरू. शाम में झड़पें जारी, अब तक 1000 से ज्यादा अफराद हलाक, अवाम से पुरअमन रहने शाम के उबूरी सदर अहमद अशराक ने की अपील. ईरान बदमाशी करने वाले ममालिक के मुतालबात तस्लीम नहीं करेगा, ट्रंप के खत पर खामनाई का सख्त रद्द-ए-अमल. फलस्तीन की हिमायत में अनोखा एहतजाज, लंदन के मशहूर बिग बैन टावर पर एक नौजवान फलस्तीनी परचम लेकर चढ़ गया. और ऑस्ट्रेलिया के मशरक़ी साहिल पर तूफ़ान अल्फ्रेड के बाइस शदीद बारिशों ने बड़े पैमाने पर मचा दी तबाही. तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही. मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ. फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त. खुदा हाफिज़.